آج بات ہو رہی تھی غزوہ بدر کے حوالے سے، جیسے 17 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کے دن غزوہ بدر کا واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ محسن بھائی، اگر ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں، جنگ بدر کی، تو یہ ہمیں کس چیز کا سبق دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، نصر من اللہ فتح قریب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کہ اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین ہیں۔ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسریٰ کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ یقین مانیے، اسلام کا پہلا معرکہ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا معرکہ تھا کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے کافروں کا، ساز و سامان سے لیس، ہتھیاروں سے لیس، تلواروں سے لیس، ڈھالوں سے لیس، اور یہاں صرف اور صرف 313 مسلمان تھے، جن کے پاس نہ ساز و سامان نہ تلواریں، یقین مانے ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، کچھ کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، اور اگر گھوڑے بھی دیکھے جائے تو وہاں کثیر تعداد میں گھوڑے ہیں، یہاں روایت میں دیکھیں تو 2 گھوڑے ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ ان کی زندگی یعنی 313 کہاں اور 1000 کا لشکر کہاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کی، اور مدد کیسے فرمائی؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے، اور 1000 فرشتے نازل فرمائے کن کے مقابلے میں؟ وہ کفار، وہ مشرکین، وہ کفار قریش جو کہ سامان اور سازان سے لیس تھے، ہتھیار اور جنگ کے لیے پورے ارادے سے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ یہ جو گروہ ہے میرا، یہ جو میرا کنبہ ہے، یہ جو میری امت ہے، یہ 313 ہے، اگر آج رسوا ہو گئے، مٹ گئے، تو پھر اے اللہ تیرا نام لینے والا پھر کوئی نہ رہے گا۔ بے شک۔ یقین مانے پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے ان کے منہ پر کنکریاں ماری، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو اللہ نے خوشخبری بتائی کہ کل فتح تمہارے نام پر ہوگی۔ حضور اشارہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں کافر ادھر مرے گا، ادھر ہوگا، اور یقین مانے کہ صحابہ کا جذبہ دیکھنے والا تھا کہ 313 صحابی، اور ان میں سے 1-2 ننھے منھے بچے تھے جن کا نام تھا معاذ و معوذ، انہوں نے سب سے بڑے کافر سردار جس کا نام ہے ابو جہل جسے کہا جاتا تھا، اسے جہنم واصل کیا۔ اب میں تھوڑی سی اس پہ اگر آپ یہ رات دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، یہ دونوں بھائی حضور کے پاس آتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے دیکھیں بڑے والے کو تو آپ نے قبول کر لیا، تو چھوٹا بھائی اپنی ایڑیوں پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں بھی بڑا ہو گیا، آپ مجھے بھی قبول فرما لیں۔ یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہی کر لیں کہ ہمارے پاس ڈھالیں بہت کم ہیں، تو ہمارے صحابہ جب ڈھال کی باری تو مجھے اٹھا لیں تاکہ ان صحابہ کو جنگ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ جذبہ تھا، تو الحمدللہ ان دونوں نے اس ابو جہل کا جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو الحمدللہ جہنم واصل کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ جو 313 ہیں یہ اللہ کے اتنے مقبول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ یہاں صحابہ صرف چھڑی اٹھاتے تھے، کافروں کی گردنیں کٹ جایا کرتی